اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہم سورہ نبا کی بقیہ آیات جن کی کل تلاوت ہو چکی ہے، آیت نمبر 10 سے آغاز کریں گے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ چند آیات سورہ نبا کی جس کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ بہت مختصر، تقریباً تمام تفاسیر کے اندر ان کی کو میں نے دیکھا ہے، لیکن ان کی باقاعدہ مفصل تفسیر نہیں کہیں بھی کی گئی، صرف ان کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی ہر آیت میں بہت سے اشارے ہیں، بہت سے سبق ہیں انسان کے لیے، سمجھنے والے کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ یہ جو لفظ لباس آیا ہے، یہ اس کے علاوہ اسی معنی کے ساتھ دو اور جگہ پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا۔ اور ایک اور جگہ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 26، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور تقوی کے لباس سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ حیا ہے، پرہیزگاری کا لباس۔ تو یہ اس آیت کے علاوہ لباس کے معنی میں یہ دو اور آیات قرآن پاک میں آتی ہیں جہاں اس کا ذکر ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا، یعنی رات کو لباس بنایا۔ یہ رات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تاریکی جو ہر شے کو ڈھانپ لیتی ہے، ہر چیز کو چھپا لیتی ہے۔ ایک سکون اور راحت ہے سب سے پہلے تو اس طرح کہ دن بھر جو انسان تھکا ہوا ہارا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کی مہربانی بھی کمال ہے میرے رب کی کہ سارا دن اگر انسان نافرمانیوں میں ناشکری میں بھی گزار لے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے آنے کو روک دیا گیا ہو کہ آج اسے اس بات کی سزا دی جائے کہ اس نے نافرمانی کی ہے، لہٰذا دن کو طول دیا جائے۔ حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں، بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، لیکن ہم جس ایریا میں رہتے ہیں وہاں دن اور رات ایک ہی بیلنس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو انسان سارا دن تھکا ہارا آتا ہے تو آگے رات کا وقت اس کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے، یا سوچو بچار کا وقت ہوتا ہے، یا وہ تمام معاملات جو وہ عام اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب کے سامنے نہیں کر سکتا، وہ آسانی کے ساتھ اپنے معاملات کر لیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ رات
مومنین کے لیے، جو اہل تقوی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ انہیں ان کے دوست جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ دن کو روزی کی تلاش کرو اور رات کو اس کی جو روزی دیتا ہے۔ تو وہ محبان الہی رات کو اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں، ذکر فکر میں بھی گزارتے ہیں اور سوتے بھی ہیں۔ سورہ مزمل کے اندر اس چیز کا ذکر بھی ہے، تہجد کا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کمال مہربانی اور شفقت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے لاڈ کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ اب قدمین شریفین میں ورم آ چکا ہے قیام اللیل کی وجہ سے، لہٰذا اب آپ رات کا کچھ حصہ آرام فرما لیا کریں، یا آدھی رات یا ایک تہائی رات یا ایک چوتھائی رات آپ صرف قیام کیا کریں۔ اور اللہ بخوبی جانتا ہے آپ کے رات کے جاگنے اور آپ کے ساتھ والی جماعت کو، جو آپ کے ساتھ رات کو اٹھتے ہیں، ان کو۔ وہ ایک محبت والے نے خوب لکھا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ تو جو جنہیں کوئی درد نصیب نہیں ہوتا، وہ تو ان کی زندگی بیکار بس گزر رہی ہے۔ درد بہت بڑی نعمت ہے، یہاں درد سے مراد محبت ہے۔ جنہیں اللہ کی محبت کا درد نصیب ہو جاتا ہے، انہیں وہ محبت کی چاشنی، وہ محبت کا درد سوئے ہوئے بھی آ کے جگا دیتا ہے کہ اٹھ، اب وقت آ گیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ کچھ راز و نیاز کرنے کا۔ اٹھ، چند لمحوں کے لیے ذکر فکر کے لیے وقت نکال تنہائی میں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے اسم ذات اللہ کا ذکر کرو اور ہر چیز سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ اپنے لیے کچھ لمحات ایسے بھی نکالو کہ دنیا و مافیا کی ہر شے سے کٹ کے چند لمحے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، حضوری میں گزارو۔ جبکہ ایک جگہ ارشاد یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس آیت کا مفہوم ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو تو آپ کو اور کافی معاملات ہوتے ہیں، آپ حقوق پورے کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ میں مصروف ہوتے ہیں، اور یہ جو رات کا وقت آپ کے لیے رکھا گیا ہے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کا، یاد کا، ذکر کا، فکر کا، تو اس حوالے سے رات بہت بڑی نعمت ہے ہر ایک کے لیے۔ ہر ایک کے لیے رات بہت بڑی نعمت ہے، وہ کسی بھی پرسپیکٹو میں اس کو ہم لے سکتے ہیں۔ رات کو سکون ہوتا ہے، تنہائی میں بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اپنی پلاننگز کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح وہ ایک شعر ہے، کسی صوفی نے لکھا ہے، مجھے اس کا پہلا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، کہ رات کے حوالے سے کہ رات ہر ایک کے لیے کس طرح فائدہ مند ہے۔ جب رات ہوتی ہے، ہاں، عاشق چور فقیر رب کولوں منگن گپ اندھیرا،
ایک عاشق ہے، ایک چور ہے، ایک فقیر ہے، رب کو لو منگن گپ اندھیرا، وہ رات میں ہی ہو سکتا ہے۔ ایک لٹے ایک لٹاوے، ایک آنکھیں سب کچھ تیرا۔ تو جو رات کو اٹھنے والے ہیں، جو اللہ کی محبت میں، اس کے دیدار میں، اس کے اشتیاق میں اٹھتے ہیں، ان کے لیے روز محشر آخرت میں بہت بڑا انعام ہے جو اللہ کے دیدار کی صورت میں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کو تم اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اور اللہ کے دیدار کی نعمت انہی کے نصیب میں ہے جو اس سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اسی سے ملنے کا اشتیاق ہے جو مجھ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ تو اس حوالے سے رات بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج ہم اگر تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں کرنٹ پرسپیکٹیو کے حوالے سے، دور حاضر کے مطابق، تو ہماری راتیں ان چیزوں سے خالی ہو چکی، نہ نیند اور نہ ہی ذکر فکر۔ لیٹ نائٹ اٹھنے کا رواج شروع ہو چکا ہے، 12-1 بجے تک، بلکہ بڑے شہروں کے اندر تو لوگ شاپنگ کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے وہ نکلتے ہی رات کے وقت ہے، تو الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی ہے۔ جو رات اللہ نے پردہ پوش بنائی تھی، ہم نے اس کا ریورس کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کوئی کائنات کے سسٹم کے برخلاف چلے گا، جو اللہ نے انسان کے لیے ایک سسٹم قائم کیا ہوا ہے اس کے فائدے کے لیے، وہ اس کے اپوزٹ چلنے کی کوشش کرے گا تو نقصان پائے گا، ہر حوالے سے نقصان، روحانی بھی، جسمانی بھی، میڈیکلی، اور اپنے پروفیشن کے حوالے سے بھی، ہر انداز سے وہ نقصان پائے گا۔ اور اگر اس سسٹم کے مطابق، جو کائنات کا جو یونیورسل ایک سسٹم اللہ نے قائم کیا ہے انسان کے لیے، اس کے مطابق چلے گا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تیز ہوا چل رہی ہو اور ہماری منزل بھی اسی رخ کی طرف ہو جس طرف وہ ہوا ہے، تو پھر کشتی میں بیٹھے ہوئے انسان کو مشقت کرنا نہیں پڑتی، بلکہ وہ ہوا کی سمت میں آلریڈی جا رہا ہے، تو وہ بغیر مشقت کے ہی اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو ہوا کی سمت کے اپوزٹ چلے گا، اسے مشقت بھی ڈبل کرنا پڑے گی اور وہ منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس چیز میں تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، حالانکہ حدیث پاک کے اندر ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے بعد نماز عشاء دنیاوی گفتگو سے منع فرمایا ہے، لیکن ہمارے ہاں خاص کر شہروں کے اندر، گاؤں میں تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک اتنا رواج نہیں آیا، کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی بے شمار گاؤں ایسے ہیں، وہاں دیکھا گیا ہے کہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ذکر فکر تلاوت قرآن کے بعد وہ فوراً سو جاتے ہیں۔ ان کے ہاں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بندہ ابھی تک رات عشاء کے بعد بھی جاگا ہو، لیکن شہروں کے اندر بعض ہلکے ہی رات کے وقت سجتے ہیں، محفلیں سجتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے۔ صرف ایک صورت میں رات کو جاگیں کہ اگر آپ نے ذکر فکر کرنا ہے، آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، دنیاوی گفتگو کے لیے رات کو نہ جاگیں، بلکہ رات سے عبرت حاصل کریں، رات کی تاریکی سے، قبر کی تاریکی کو یاد کریں، اللہ سے ڈریں، اپنا محاسبہ کریں۔ رات ہلے گلے یا گپ شپ کے لیے نہیں ہے، رات تو ایک سرگوشی ہے، ایک خاموشی ہے، اس میں بڑے پیغام ہیں۔ اور خاموشی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی رب کی زبان ہے، اسے غور سے سنو۔
تمہیں بہت سے پیغامات اس کے اندر ملیں گے۔ اور اسی لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرمایا کہ ایک لمحے کا تفکر، غور و فکر 60 سالہ عبادت کے برابر ہے، ایک لمحے کا۔ لیکن تفکر جو ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ ذکر سے فکر میں تحریک پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اسے فکر سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر اس میں فکر نہیں رہتی، وہ فکر نہیں کر سکتا، وہ غور و فکر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ کسی اور کی فکر کر سکتا ہے۔ اپنی فکر بھی چھوڑ دے گا، دوسروں کی فکر بھی چھوڑ دے گا، اور فکر کرنا بھی چھوڑ دے گا، تینوں الگ چیزیں، یعنی غور کرنا چھوڑ دے گا، محاسبہ چھوڑ دے گا۔ اور جب وہ ذکر کی طرف لگ جاتا ہے تو اس کے قلب میں وسعت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر دوسروں کا احساس، اپنا احساس آ جاتا ہے، پھر وہ تفکر میں، غور و فکر کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ غور و فکر کی طرف آ جائے، جسے غور و فکر کی نعمت نصیب ہو جائے، تو اللہ سے امید ہے کہ ان قریب اسے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور جسے اس نعمت سے محروم کر دیا جائے تو اس کی زندگی بیکار ہے، بے مقصد ہے۔ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش بنایا، دن کو کسب حلال کے لیے، معاشیت کے لیے، روزگار کے لیے بنایا۔ اب اگر دیکھا جائے تو بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کی ڈیوٹیز بھی کرتے ہیں، رات کو بھی کام کاج کرتے ہیں۔ خیر، مجبوری کے معاملے میں تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اگر کوئی مجبور ہے تو وہ ظاہر ہے حالات کے پیش نظر اسے کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بعض لوگ صرف لالچ میں آ کے، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ڈبل شفٹ لگاتے ہیں، صرف 4 پیسے ہمیں اضافی مل جائیں۔ اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں 80 ہزار تنخواہ ہے، لاکھ روپے بھی تنخواہ ہے، لیکن انہیں روتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی ہرس کم نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں ابھی اور چاہیے، مہنگائی بڑھی۔ دوسری طرف وہ بھی دیکھے ہیں جو 20-30 ہزار روپے میں بھی بڑے شکر گزار ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو ہمیں اس یونیورسل سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے اور سنتے تو ہیں کہ یہ صرف اور صرف قرآن سے دوری کے سبب ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے فرما دیا نا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو کامیابی ہے، چھوڑ دو گے تو ناکامی ہے۔ وہ ایک قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ تو یہ کہتے تو ہم ہیں، آج تک سنتے بھی آئے ہیں، لیکن اب ہم جیسے جیسے اس قرآن کو انشاءاللہ سمجھیں گے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں واقعتاً اس قرآن سے دوری کے سبب ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اور اس قرآن کے پیغام میں کو جب ہم سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہمارے فائدے میں تھا۔ یہ ایسے ہی ہے، آپ کوئی بھی گھر میں چیز لے کے آتے ہیں، فریج ہے، ٹی وی ہے، لیپ ٹاپ ہے، کوئی موبائل ہے، ہر چیز کے ساتھ آپ کو ایک بک لیٹ دی جاتی ہے، انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، اور اس بک لیٹ کے اندر اس کی ترتیب، طریقہ کار، اس کے پریکاشنز، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، اس کی لائف ٹائم کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں آپ، اس کی پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر اس بک لیٹ کے مطابق ہم اس چیز کا استعمال کریں تو وہ اس کی ٹائمنگ وہ زیادہ دیر کے لیے وہ پائیدار بن جاتی ہے۔
جہاں اس نے 1 سال کے لیے کام کرنا ہے وہاں پہ وہ 2 3 4 سال تک کام کر جاتی ہے. جیسے ایک سمپل سی اگزامپل ہے، کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے. اب اگر اسے چارج آپ کرتے ہیں اور کبھی بجلی پہ چارج کر رہے ہیں، کبھی یو پی ایس پہ، کبھی جنریٹر پہ، کبھی اور چارج کر لیتے ہیں، اور کبھی بالکل زیرو کر کے چارج کر دیتے ہیں، تو بہت جلدی آپ کی کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی بیٹری وہ خراب ہو جاتی ہے. اور اگر اس کو بڑے ترتیب اور طریقے سے اس کی بکلیٹ کے مطابق استعمال کیا جائے تو وہ کافی عرصہ نکال جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب انسان، ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ازل سے لے کے آج تک اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک چھوٹی چھوٹی بکلیٹس دی ہیں، زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں. اور اس امت پہ ایک خصوصی انعام یہ ہوا کہ جو آج تک ازل سے لے کے جتنے بھی انسان آئے ان کو چھوٹی چھوٹی جو بکلیٹس دی گئی تھی، انسٹرکشنز دی گئی تھی ہر حوالے سے، ہمیں ان ساری بکلیٹس کا ایک جامع مجموعہ عطا فرما دیا جس کے اندر وہ سارے اصول تھے جو پہلے موجود تھے قرآن کی شکل میں. پورا انسان کا انسائکلوپیڈیا اس کے اندر موجود ہے. ہماری باڈی کیمسٹری پوری اس کے اندر موجود ہے. ہمارے زندگی گزارنے کے اصول پورے اس کے اندر موجود ہیں. اب اگر ہم اسے سمجھیں گے، پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے تو ہر حوالے سے اللہ کے حکم سے پرفیکٹ ہو جائیں گے. تو اس سسٹم کو ہم نے اپنی زندگیوں کے مطابق سمجھنا ہے کہ اب فرمایا کہ اور ہم نے دن کو معاش بنایا. اب دن، یہاں پہ ایک چیز یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دن کیا ہے. ہمارے ہاں دن جو ہے وہ اکثر لوگوں کا 12 بجے شروع ہوتا ہے، جبکہ سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی دن کا آغاز ہو جاتا ہے. ایک ہمارے ادھر پاکستان کے اندر اور ممکن ہے باہر کے ممالک میں بھی جو جاب کی ایک ٹائمنگ ہے 8 گھنٹے، 9 to 5، 9 بجے سے 5 بجے تک اکثر اوقات آفس ٹائمنگ ہوتی ہے. تو ہم بھی 9 to 5 ٹائم کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے پیٹ کے لیے، روزی کے لیے، جبکہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ 9 to 5 روٹین کی بجائے 5 to 9 روٹین کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. ایک بڑی باریک نقطہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. 9 to 5 روٹین کی بجائے 5 to 9 روٹین کو فالو کرنے لگ جائیں، یعنی اس میں زیادہ ایکٹیویٹی شو کریں. وہ کون سی ہے؟ صبح 5 سے 9 بجے تک. تو ان کا جو 9 to 5 والا پورشن ہے وہ بہت کمال کا گزرتا ہے اور وہ بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں. ان کی زندگی بہت کمال پہ پہنچ جاتی ہے. اور اگر وہی 5 to 9 کا پورشن سونے میں گزار دیا جائے، 8 بجے تک سو لیا جائے کہ چلے گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں گے اور پھر ناشتہ کریں گے، آفس کی تیاری کریں گے اور آفس چلے جائیں گے، پھر آفس سے گھر آئے، بس چینج کیا، کھانا کھایا، گپ شپ کی، سو گئے یا سوشل میڈیا یوز کیا. ہم تھوڑا سا اپنی روٹین کو چیک کریں کہ ہماری روٹین کہیں ایک بھیڑ چال کی طرح تو نہیں ہے. وہی روز وہی سیم چیزیں بار بار، کھانا پینا، سونا، گپ شپ کرنا،
کیا اس کے اندر کوئی مقصد ہے؟ وہ جو 5 to 9 والے لوگ ہیں وہ کسی مشن، کسی مقصد کے تحت جی رہے ہوتے ہیں، اور جو 9 to 5 والے ہیں وہ صرف اپنے پیٹ کے لیے جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ مقصد کے تحت جینے والے، انہیں مقصد ہی آ کے جگاتا ہے، وہی انہیں بیدار کرتا ہے۔ میں اکثر اوقات اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے ایک بامقصد زندگی اور بامقصد موت عطا فرمانا، بے مقصد زندگی نہ دینا۔ بے مقصد زندگی بیکار زندگی ہے، اور بیکار اور بے مقصد زندگی کی موت بھی بیکار ہی ہوتی ہے، اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے دنیا سے۔ اور جو با مقصد زندگی گزارنے والے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جاتا ہے، اور ان کی آخرت بھی با مقصد ہو جاتی ہے، فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے دین کو ہمارے لیے روزگار کمانے کا ذریعہ بنا دیا، اور اس سے بھی پھر بڑھ کے بعد یہ فرما دیا القاسب حبیب اللہ، حدیث پاک میں آتا کہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، جو محنت مزدوری سے اپنے بیوی بچوں کا یا اپنے والدین کا وہ پیٹ پالتا ہے، اللہ نے اس کو اپنا دوست فرما دیا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے۔ ہاں، اگر وہ حلال کما رہا ہے اور اس حلال کمانے کے دوران وہ کوئی حرام نہیں کرتا، نماز نہیں چھوڑتا، کوئی اور ہیرا پھیری نہیں کرتا، جھوٹ دھوکہ فریب نہیں کرتا، حلال کو حلال کر کے کھاتا ہے، تو اس کا وہ پسینہ بہانا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص جہاد میں اپنا خون بہاتا ہے۔ وہ صرف نماز پڑھے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی شان بیان کی ہے قرآن کے اندر، کہ وہ مرد جنہیں خرید و فروخت ہماری یاد سے غافل نہیں کرتی، ہمارے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ایک بڑا کمال نکتہ ہے یہاں پہ سمجھنے والا، کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے ڈیلی روٹین کام کاج کے دوران بھی وہ ڈبل فائدہ لے رہے ہوتے ہیں، بونس لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف القاسب حبیب اللہ کی سند بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ذاکرین میں بھی شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں اور ذکر بھی کر رہے ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کام کے دوران تو کام کی طرف اٹینشن ہے، یا آپ گفتگو کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہاں پہ موجود ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور بہت کمال عطا فرمایا ہے۔ ایک ذکر لسانی ہے اور ایک ذکر خفی ہے، قلبی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ذکر قلب، ذکر خفی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے ذکر لسانی زبانی ذکر سے 70 گنا افضل فرمایا ہے۔ امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور مجدد ہوئے ہیں، آپ کے بارے میں بے شمار مشائخ کرام کی بشارتیں ہیں، اور آپ کا ہم پر خاص طور پہ برِ صغیر کے مسلمانوں پہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک کپڑے والے کے پاس گیا، کپڑا خریدنے، دکان اس کی تھی،
وہاں پہ کافی زیادہ رش تھا. وہ خرید و فروخت کر رہا تھا، لین دین، ریٹ بھی بتا رہا ہے، کپڑے کا ناپ بھی بتا رہا ہے، رنگ بھی بتا رہا ہے، مسلسل وہ ان سے ڈیلنگ کر رہا ہے. تو میں وہاں بیٹھ گیا انتظار میں. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اس ایک دن میں جتنی وقت میں نے انتظار کیا 50,000 دینار یا درم کی خرید و فروخت کرتے دیکھا ہے. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوا کیونکہ آپ اہل نظر تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، اور اللہ اپنے مقربین کو بہت سی چیزیں ان پہ منکشف فرما دیتا ہے. ان کے قلوب پہ ان کی نگاہ کھل جاتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے صحیح بخاری شریف کی، وہ کافی لمبی ہے، اس کا مختصر سا حصہ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، پھر وہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پھر وہ نہیں چھوتا، میں چھوتا ہوں. تو جب اللہ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو پھر اس کی نگاہ میں کیا تاثیر ہوگی، کیا نور ہوگا، اور کون سے پردے اس کی نگاہ میں باقی رہ جاتے ہوں گے. اور ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ نور عطا فرمایا ہوا تھا جس نور کی روشنی میں آپ مبارک نے یہ دیکھا. کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اسے 50,000 درم دینار کی ڈیلنگ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ایک لمحہ بھی اسے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں پایا. اور پھر اسی زمرے میں آپ مبارک نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. وہ مرد جنہیں خرید و فروخت، تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو وہ کون سا ذکر کر رہا تھا؟ وہ ذکر خفی، ذکر قلب کر رہا تھا. اور وہ قلب، اہل قلوب کو جو ذکر قلب کرنے والے ہیں وہ انہی کو محسوس ہو سکتا ہے کہ کون وہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ خفی ہے. اسی وجہ سے افضل ہے کہ یہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا، اور اس میں ریاکاری کا پھر شائبہ نہیں رہتا. یہ رب اور بندے کے درمیان راز ہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اپنی تجارت کے دوران، پروفیشن کے دوران، اپنے کام کاج کے دوران بھی اللہ کے ذکر میں رہ سکتے ہیں. ہمارا دل، وہ کہتے ہیں ہاتھ کار ول دل یار ول، ہمارا دل اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑا رہ سکتا ہے. جسم تو دنیا میں ہو اور روح اور قلب رب کے ساتھ اس کا کنیکشن بنا رہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بے حاشا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور بی ٹی سی کی جو ٹیم ہے اور ان سے وابستہ جو محبت والے ہیں، کافی سارے ایسے ہیں جنہیں اس ذکر قلب کی بھی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے، اور ان کی زندگیاں ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے ہوئے دیکھی ہیں. ان کے اندر چینج دیکھا ہے بہت بڑا. کہتے ہیں نا 180 ڈگری کا چینج، یو ٹرن مکمل. تو پھر اس کے بعد فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے ہیں، آسمان بنائے ہیں 7 مضبوط. اب یہ جو 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، اور پھر ایک جگہ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ مضبوط جو پلر ہیں ان کے ساتھ آسمان کی جو چھت ہے اس کو کھڑا کیا گیا ہے. اب وہ پلر نظر نہیں آتے.
تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقلوں سے ماورا ہیں، ہم اسے تسلیم کر سکتے ہیں، ان کا ادراک نہیں کر سکتے اس طرح حقیقی معنوں میں۔ ہاں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے معراج کے سفر میں یہ سب کچھ مشاہدہ فرمایا اور ہمیں اس کی تعلیم فرمائی، ساتوں آسمان ان کا مشاہدہ کیا۔ تو اسی طرح یہاں پہ کچھ اشارے ہیں انسان کے لیے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اشارہ، کوئی راز، کوئی اسرار، کوئی رموز، ہر آیت کا ایک ظاہری مفہوم بھی ہے اور ایک باطنی مفہوم بھی ہے، لیکن یہ عام تفاسیر کی کتب میں نہیں ملتا۔ وہ کوئی شاذ و نادر تفسیر ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ ان چند آیات کی تفسیر چیک کر لیں، تمام تفاسیر جن کا میں نے ذکر کیا اور ان کے علاوہ بھی، یہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ان تفاسیر سے ہٹ کے ہے، ان میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ کافی ساری میں نے تفاسیر کا مطالعہ کیا، لیکن ان سب میں تقریباً صرف ان آیات کا ترجمہ بیان ہوا ہے، یا ایک دو مزید الفاظ ہوں گے وہاں پہ۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ وہ وارد کرتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے اپنے اولیاء اللہ کے سینوں سے، جو سینہ بسینہ ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سے فیض چلتا آ رہا ہے، اس کی بدولت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نے دو طرح کے علوم عطا فرمائے ہیں امت کو۔ ایک تو وہ ہے جو کتابوں کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، جو زبان سے جاری ہوا ہے، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو سینہ بسینہ جاری ہوا ہے، اہل باطن کے لیے تھا، لیکن وہ خاص اور خواص جو صحابہ تھے، قریبی صحابہ جیسے خلفائے راشدین ہیں، وہ ان کو حصہ عطا ہوا، کیونکہ ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق ہی عطا ہوتا ہے۔ تو یہ جو 7 کا ہنسا ہے یہاں پہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہر شے جو کائنات میں موجود ہے وہ انسان میں بھی موجود ہے۔ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ندیاں، میں ایک مرتبہ شمالی علاقہ جات میں گیا تو وہاں ایک جگہ پہاڑوں کے درمیان میں کھڑا تھا، برفانی پہاڑ تھے، اوپر سے وہ آبشاریں آ رہی تھی، تو میری نظر ایک سامنے پہاڑ پہ پڑی، اس سے آبشار بہہ رہی تھی، تو میں اس پہاڑ کو دیکھ کے فرسٹ ٹائم میں ہی جو چیز مجھے کلک کی، وہ مکمل انسانی ساخت بیان ہوئی تھی، اس میں نظر آ رہی تھی کہ جس طریقے سے انسان کے اندر سب سسٹم چل رہا ہے، وہ پہاڑ اسی چیز کی عکاسی کر رہے تھے۔ تو انسان کے اندر بھی اسی طرح 7 مضبوط ترین طبقات ہیں، 7 قلوب ہیں انسان کے۔ طبقات الصدور، طبقات القلب، الشفاف، الفواد، قبۃ القلب، السوید، بیت المعزہ، یہ مختلف ان کے نام ہیں، ان کی تفصیل ایک الگ چیپٹر ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ 7 نفوس ہیں انسان کے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، نفس کاملہ۔ اکثریت ہماری ہاں جو ہے وہ صرف 2-3 نفوس، کسی نے بہت ہی بیان کیے ہوں تو 4 بیان کر دیے ہوں گے، حقیقت میں 7 ہیں، اور 7 کا ذکر قرآن میں
اور اسی طرح 7 لطائف ہے انسان کے اندر، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، ان کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ اب یہ وہ علوم ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن سے ہماری نوجوان نسل کو ایک سازش کے تحت دور رکھا گیا۔ صرف یہ ان لوگوں کا ہی حصہ، ان لوگوں کے ہی میراث بنی ہے کہ جو اہل باطن سے، جو اہل اللہ سے، اولیاء اللہ سے کسی نہ کسی طرح وابستہ رہے ہیں اور آج بھی ہیں، ان تک یہ چیزیں پہنچی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو اولیاء اکرام ہیں وہ باطن کے علم اور باطن کے کنیکشن کی وجہ سے وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں زیادہ۔ اور میں یہاں جب اولیاء اللہ کی ٹرم یوز کر رہا ہوں تو اس کا مطلب وہ ولی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ولی ہے، اس کی وہ نشانیاں، اس کی وہ علامات اس میں پائی جاتی ہیں، نہ کہ وہ جو آج کے دور میں جن کی وجہ سے اولیاء اللہ بھی بدنام ہیں، ایسے کوئی پیر ہیں جو بے شرع ہیں، جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے، جو سنت پہ عمل نہیں کرتے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ انہیں تو ولی کہنا بھی ولیوں کی توہین ہے۔ ولی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس جو باطن کا ایک کنیکشن ہے، جو کشش ہے، وہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اس مادہ پرست، ظاہر پرست دنیا کی لذتوں اور خواہشوں سے وہ ماورا رہتے ہیں۔ انہیں یہ چیزیں اپنی طرف مائل نہیں کرتی، کیونکہ جو انہیں کشش ملی ہوتی ہے، جو انہیں چیز ملی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کا میلان دنیا کی طرف نہیں ہوتا، وہ ان سب سے بالا تر ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں، جیسے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو، نکلو، کوئی ایسا اللہ کا بندہ تلاش کرو جو اللہ کے قریب ہے، تاکہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ آپ سبزی والے کے پاس جاتے ہیں تو سبزی ملتی ہے، پھل والے کے پاس جائیں گے تو پھل ملے گا، عطر کی دکان پہ جائیں گے تو عطر والے کے پاس تو عطر ملے گی۔ جو جس شعبے کا بندہ ہوگا وہاں سے وہ ملے گا، لیکن اللہ والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو اللہ ملے گا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ اور وہ ملاتے کیسے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ وہ کوئی دم پڑیں گے، کوئی پھونک ماریں گے تو اللہ مل جائے، نہیں، وہ آپ کو اللہ کی راہ پہ چلا دیں گے، اور آپ کو اللہ سے جو قلب کا ایک رشتہ ہے، روح کا ایک رشتہ ہے، حقیقی معنوں میں، صرف زبانی کلامی نہیں، صرف کتابوں کی حد تک نہیں، بلکہ حقیقت تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو ان کی بھی تعلیم اسی طرح فرض ہے جس طرح ظاہر کی تعلیم ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ جب وہ آیات آئیں گی تو ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ پھر فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے سورج کا ذکر آتا ہے یہاں پہ، روشنی اور حرارت کا منبع بنایا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے سورج ہمارے لیے، بلکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت مہنگائی کا دور ہے اور وہ بجلی کی قیمتیں اتنی بڑی ہوئی ہیں، اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جنہوں نے سولر سسٹم لگایا ہوا ہے، اور اب پورے ورلڈ میں لوگ اس طرف جا رہے ہیں، سولر پینلز کے ذریعے وہ بجلی حاصل کر رہے ہیں، تو وہ کس کی بدولت ہے؟ وہ سورج کی بدولت ہے۔
سورج سے لوگ گیلے کپڑے سکھاتے ہیں، سورج سے بے شمار قسم کی بیماریاں، بیکٹیریا، جراثیم وہ مرتے ہیں سورج کی حرارت سے۔ لیکن آج ہم اس نعمت سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل اے سی والے روم میں بیٹھی ہوئی ہے، سارا دن بس اسی کمرے میں گزار دینی ہے، سورج کا تو منہ بھی نہیں دیکھنا کہ کب وہ طلوع ہوا تھا اور کب وہ غروب ہوا ہے۔ تو اس روٹین کو بھی تھوڑا بدلنا چاہیے، تازہ ہوا میں نکلنا چاہیے، صبح سویرے یا عصر کے وقت اپنا کچھ حصہ تازہ ہوا میں روزانہ لازمی رکھیں۔ اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ، میں نے اکثر تجربہ کیا ہے اس چیز کا، ذاتی طور پہ بھی تجربہ کیا ہے، اکثر اوقات لوگوں کو سردی کا بخار ہو گیا یا نزلہ، زکام، چھینکیں، اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو میں بجائے کہ دوائی لینے کے، میں اللہ کی یہ عطا کردہ نعمت جو سورج ہے، میں اس سے حرارت حاصل کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے، کوئی دوائی لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور ایک انسان کو اپنے لیے بنایا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اے انسان، اے ابن آدم، میں نے ہر شے تیرے لیے بنا دی ہے کائنات میں، اور ایک تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ ہر شے تیرے لیے بنائی ہے اور تو انہی چیزوں کی طرف بھاگ رہا ہے جو پہلے ہی تیری ہیں، اور ایک تجھے اپنے لیے بنایا ہے اور تو میری طرف نہیں آتا۔ یہ ایک شکوہ ہے رب کی طرف سے۔ تو اللہ کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو ہر شے اس کی ہو جاتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کا ہو جائے تو۔ پھر فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے برے بادلوں سے موسلا دار پانی برسایا۔ اب یہ بھی قدرت کا ایک کمال کرشمہ ہے کہ بادل کا ٹکڑا ہے جو ہمیں بظاہر صرف ایک دھوئیں کی مانند نظر آتا ہے، اور اسی میں سے پانی برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے ہوائی سفر کیا ہے وہ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ بادل چیر کے جو ہے وہ اکثر اوقات جہاز گزر رہا ہوتا ہے، بظاہر تو اس میں ایسا کوئی پانی کا سسٹم نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے کن پہ وہ ٹھہرا ہوتا ہے، کن فیکون۔ تو جب اس کا حکم ہوتا ہے وہ برسنا شروع کر دیتا ہے۔ جو معصرات ہیں، جو لفظ آیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے دو روایتیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو چیر دیتی ہیں اور وہ برسنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری روایت میں اس کو بادل ہی فرمایا گیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہوائیں چلاتا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہیں۔ اچھا، ایک کوشش کریں ساتھ ساتھ، جب آپ یہ تفسیر کلاس ہونے سے قبل یا تفسیر کلاس کے بعد کم از کم ایک مرتبہ ان آیات کو لازمی دہرایا کریں اور ترجمہ پڑھا کریں جن کی تفسیر ہوئی ہے یا ہونی ہوتی ہے، اور جب تفسیر ہو رہی ہو تو تب بھی آپ اپنے سامنے وہ آیات رکھا کریں ان کی پہچان کے لیے۔ اس سے آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا اور بہت سے قرآنی الفاظ، آیات آپ کو یاد ہونے لگ جائیں گی، آپ کو ان سے پہچان ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ چیزیں آپ کے اندر حفظ ہو جائیں گی، یاد ہو جائیں گی۔
تو ہم نے اس کو صرف سن کے بلا نہیں دینا، بلکہ انہیں ہم نے اپنی میموری میں بھی رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اس چیز کا بھی شوق ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ ہوائیں چلاتا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہیں۔ پھر فرمایا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں۔ سبحان اللہ، نعمت عظیم انسان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشیں برسا کے زمین سے اناج اور سبزہ نکال دی۔ اب یہاں پہ بڑی ایک حکمت والی بات ہے کہ زمین جو بظاہر بالکل ایک سیدھی سے نظر آ رہی ہے، اس کے اندر بیج بویا جاتا ہے، وہ پہلے ایک اندھیرے میں رہتا ہے بیج، ایک عرصہ اسے وہاں پہ صبر کرنا پڑتا ہے، اندھیرے میں رہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے، مشکلات کو جھیلنا پڑتا ہے۔ پھر جب اس پہ پانی برستا ہے، رحمت کی بارش ہوتی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اس کی وہ مشکل حل ہونے لگ جاتی ہے جب جوں جوں اسے خوراک ملتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ بیج پھوٹنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر سے جڑ اور شاخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، ایک عرصہ جب وہ صبر کرتا ہے تو مشکل کے بعد آسانی، وہ زمین کو چیر کے باہر آ جاتا ہے۔ ان چیزوں میں انسان کے لیے بڑے سبق ہیں، بڑی مثالیں ہیں۔ انسان کے اوپر بھی اکثر ایسے حالات آتے ہیں، اس کی زندگی اندھیروں کا شکار ہو جاتی ہے، مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن اسے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ رحمت برسے گی، آسانیاں ہوں گی۔ اور ایک وقت تھا کہ جب وہ بیج کے خول سے بھی باہر نہیں آ سکتا تھا، اس میں اتنی قوت آ جائے گی کہ وہ زمین کو چیر کے بھی باہر آ جائے گا اور تناور درخت بن جائے گا۔ لیکن اس کے لیے پہلے اسے شرط یہ ہے کہ پہلے اسے زمین کی تہ میں جانا پڑے گا۔ زمین کے اوپر رہ کے کبھی کوئی بیج نہیں ہوگا، اسے دبنا پڑے گا، زمین کی تہ میں جانا پڑے گا، اندھیرے کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر وہی بیج زیادہ بہتر نشو نما پاتا ہے۔ یہاں پہ ایگریکلچر کے بھی کچھ ڈاکٹر حضرات موجود ہیں، ایگریکلچر فیلڈ کے بھی، وہی زیادہ تناور درخت بنتا ہے کہ جس کے ارد گرد کی جڑی بوٹیوں کو مالی تلف کرتا رہے، اس کی گوڈی ہوتی رہے۔ اب اگر کوئی اپنی گوڈی ہونے کی وجہ سے رونا شروع کر دے کہ مجھے کیوں چیرا جا رہا ہے، ظاہر ہے زمین کو وہاں سے چیرا جاتا ہے، اس کے ارد گرد کی جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے، اسی کے فائدے کے لیے، اسی کی مضبوطی کے لیے، تاکہ آنے والے وقت میں اس کو پریشانی نہ ہو۔ اور اگر کوئی اس بات پہ رونا شروع کر دے تو پھر یہ اس کی عقل، اس کی سمجھ ہے۔ بالکل اسی طرح جس انسان کو ترقی ملنی ہوتی ہے، جس نے پھلنا پھولنا ہوتا ہے، جس نے کامیاب ہونا ہے، آنے والے وقت میں اسے پریشانی نہ ہو، تو پھر اس کی گوڈی کرنا بھی ضروری ہے۔ اسے گوڈی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اسے کٹنے سے
آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ آزمائشوں سے مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں اور اس کے آنے والے وقت کو خوشائن بنانے کے لیے آتی ہیں۔ جس سے کچھ بنانا ہو، کچھ عطا کرنا ہو، کچھ بڑا مقام عطا ہونا ہو، اسی کو اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اسے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہیں گزرے گا تو وہ پھلدار درخت نہیں بن سکتا۔ تو اور دوسرا اس کا یہاں پہ سینس یہ بھی ہے کہ جب بارش برستی ہے انسان کے قلب پہ انوار و تجلیات کی، انسان کا قلب بھی انسان کے اندر بمثل زمین ہے جس طرح کائنات میں ہے، اس قلب سے ہر شے پھوٹتی ہے۔ بارش برستی ہے تو جو کچھ قلب کے اندر ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، چاہے وہ سبزہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ اناج کی صورت میں ہو۔ کسی کے قلب پہ بارش ہوتی ہے تو وہاں سے معرفت پھوٹنا شروع کر دیتی ہے، وہاں سے محبت الہی پھوٹنا شروع کر دیتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف کسی کے قلب سے جو ہے وہ خرابی بھی آ جاتی ہے، وہ وسوسوں سے بھرا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے قلب کے گرد جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، اس نے ان کو تلف نہیں کروایا ہوتا کسی سے، کسی مالی سے۔ مالی بھی ضروری ہے نا، مالی کے بغیر جو ہے اس کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی باغ کی۔ جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو، شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو، میں نے تو دیکھے ہیں ایسے باغ، جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو وہاں پہ بڑی بڑی جڑی بوٹیاں دیکھی ہیں، بلکہ اکثر جگہوں پہ وہ بھنگ لگ جاتی ہے اور کئی قسم کی جڑی بوٹیاں وہاں پہ آ جاتی ہیں، وہ جنگل بن جاتا ہے، باغ تو رہتا ہی نہیں ہے۔ تو مالی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالی دا کم پانی لانا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مالی کا کام ہے اس کی گوڈی کرنا، جڑی بوٹیوں کو تلف کرنا، اسے پراپر ٹائم پہ پانی دینا، اور پھر آگے مالک کا کام ہے کہ وہ کب اس پہ پھل لگاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَجَنَّاتِ الفافا، اور گنے گنے باغات۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے اوپر بے تحاشا نعمتیں، انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ اللہ کا اس پہ بے شمار شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے جینے کے لیے اس قدر زیادہ اسباب پیدا کیے ہیں۔ تو یہاں ایک آخر میں بات کرتا چلوں، اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں بھی تھوڑا دیر سے سمجھ آئیں، جب ہمیں بھی کوئی مالی ملا تو ہماری گوڈی ہوئی تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ آئیں۔ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر پروسیس ہوئی چیزیں ہیں، کیمیکلز والی چیزیں ہیں، کوشش کریں کہ ہم سنت کے مطابق چلنے کی، جس طرح ہمارے پہلے بزرگ چلتے آئے ہیں دیسی طریقوں سے، اگر ہم اپنا لائف سٹائل تھوڑا سا چینج کر لیں، جو زندگی جو صحت خراب ہو چکی ہے وہ تو ہو گئی ہے، لیکن آنے والی زندگی میں کچھ بہتری لے آئیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں۔ فاسٹ فوڈ، بیکری پروڈکٹس، پروسیس ہوئی چیزیں، ہر وہ چیز جس کی ایکسپائری بڑھانے کے لیے اس کے اندر خاص قسم کے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔
سبزی لے کے آئیں گھر میں، پھل فروٹ لے کے آئیں، ہر چیز کو خوب اچھی طرح دھویا کریں. سبزی لے کے آئیں اسے بوائل کیا کریں، اس پہ اللہ کا کلام پڑھا کریں، تعوذ تسمیہ پڑھا کریں. تو چیزوں کو تھوڑا سا اس انداز سے استعمال کرنے کی کوشش کریں. اپنی جو صحت ہے، صحت ہزار نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے صحت. صحت ہو تو سب کچھ ہوتا ہے، صحت نہ ہو تو سب کچھ خراب ہے. مسالوں سے، مرچوں سے، ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں. اللہ نے انسان کے لیے قدرتی چیزیں، یہ گنے باغات ہیں، سبزہ، اناج، یہ پیدا کیا ہوا ہے. اللہ قرآن میں سورہ عباسہ کے اندر پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے انسان تو اپنے لیے غور نہیں کرتا، تو اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا کہ تو نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. جانور کی طرح جو سامنے آیا کھا دیا. جانور اور انسان، حیوان اور انسان کے اندر ایک فرق ہے، وہ ہے عقل و شعور کا. اس میں بزرگان دین نے کافی کلام کیا ہے کہ جو لوگ اس چیز کا احترام نہیں کرتے، شعور نہیں رکھتے کہ جو اس کے سامنے آیا ہے وہ اس کو کتنا کھانا چاہیے، کھانا بھی چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، پھر اس میں اور ایک حیوان میں فرق نہیں رہ جاتا. انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ ہر چیز میں غور و فکر اس کو کرنا چاہیے، شعور کو حاضر رکھنا چاہیے. وہ اللہ فرماتے ہیں اناج جو میں نے پیدا کیے ہیں، جو ڈرائی فروٹس میں نے پیدا کیے ہیں، بادام، انجیر، کھجور، پستہ، اخروٹ، کافی ساری چیزیں ہیں خالص ترین، ان میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اب رمضان کے اندر انسان کی صحت کیوں بہتر ہو جاتی ہے؟ کیونکہ انسان حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے اور ان چیزوں کو کھاتا ہے، کھجور کھاتا ہے، تو اس کی صحت بہتر ہونے لگ جاتی ہے. لیکن بعض ایسے بھی ہیں کہ جو ساری کسر افطاری میں نکال لیتے ہیں اور پھر بیمار ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں ہم اپنا تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کریں. اللہ کو اپنے بندے سے بڑا ہی پیار ہے. یہ اس پیار کی ہی علامات اور نشانیاں ہیں، یہ اس پیار کا ہی اظہار ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے انسان تیرے لیے یہ کچھ پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس پہ غور کر. اس قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ان چیزوں کے مطابق پھر اپنی زندگی کو گزار. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو، آپ سب کو، سننے والوں کو، آپ کے گھروں میں، آپ کے اہل و عیال میں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.